السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 12۔ فاطمہ کا بھائی اسے مار رہا تھا اور وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اگر مجھ پر حملہ کیا تو یاد رکھنا، اس محلے میں ہم مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور تم چند ہو، مسل کر رکھ دیں گے تمہیں۔ اب اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو قابو میں رکھنا، کیونکہ میں اب رانی نہیں بلکہ فاطمہ بن گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی جانب چلی گئی۔ رام داس، لکشمی اور ان کا بیٹا حیران کھڑے رہ گئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا اس کے من میں سمائی کہ وہ بھاگ کر قادر علی کے مکان میں آ گیا۔ قادر علی مرشد کے فرمان کے مطابق فیض الحسن کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہندو جوان راجہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ان دونوں بہن بھائی کے نام رانی اور راجہ رکھے گئے تھے۔ رانی تو فاطمہ بن گئی تھی، جبکہ راجہ ابھی ایمان کی دولت سے محروم تھا۔ وہ خطرناک عزائم لے کر قادر علی کے گھر آیا تھا۔ اس نے اپنی آستین سے تیز دھار چھرا نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ وہ غصے اور انتقام کی شدت سے آگے بڑھا، مگر قادر علی نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو راجہ کے پاؤں زمین میں جکڑ لیے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کے قابل نہ رہا تھا۔ غصے اور انتقام کی جگہ اب اس کی آنکھوں میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے پاؤں کے علاوہ پورا جسم متحرک تھا۔ اس کی پریشانی اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ رونے لگا تھا۔ قادر علی، مجھ پر جادو کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ نہیں راجہ، قادر علی کی آواز میں محبت اور مٹھاس تھی۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تم پر نفسیاتی اثر ہے۔ میں نے تمہارے قدم نہیں جکڑے، بلکہ تم اپنے کمزور اعتقاد کی بدولت اپنے ہی دھرم کے قیدی بن گئے ہو۔ قادر علی کا یہ کہنا تھا کہ راجہ کو اپنے پاؤں آزاد محسوس ہوئے۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ قادر علی سے کیا کہے۔ بس وہ اپنی بے بسی اور گھبراہٹ کو اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اگر اب مجھ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو میں امام صاحب کو بتا دوں گی، اور پھر تمہارا اس محلے میں رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ فاطمہ نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی اور وہ کھڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ لکشمی اور رام داس پریشان بیٹھے تھے۔ راجہ نے اپنی بات سنا کر ان کی پریشانی مزید بڑھا دی تھی۔ میں بھی کہوں کہ اس کمبخت پر کون سا جادو چل رہا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ ہمسائے میں ہی عشق کی پینگیں بڑھا رہی ہے۔ وہ کلموہا کبھی ہجڑا بن جاتا ہے اور کبھی فقیر بن کر بھیک مانگنے لگتا ہے۔ یہ ان مسلموں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ لکشمی قادر علی کی صلواتیں سنا رہی تھی۔ اب اس کا کیا کرے لکشمی؟ رام داس غمگین ہو کر بولا، مگر لکشمی کا پارا چڑھ گیا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ اس کتیا کو اس مسلے کے دروازے پر باندھ دو۔ اب ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لکشمی نے فیصلہ سنا دیا تو فاطمہ نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر عزم تھا، کچھ کر دکھانے کا حوصلہ اور جوش نظر آ رہا تھا۔ وہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھی اور چوکھٹ میں کھڑی ہو گئی۔ دیکھ لو، یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں خالی ہاتھ ان کے آگے بڑھا دیے۔ میں اس گھر سے خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا ہے لکشمی کہ میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اب قادر علی کے گھر میں ہی رہوں گی۔ یہ کہہ کر فاطمہ نے اپنی چوکھٹ چھوڑ دی اور باہر گلی میں غائب ہو گئی تھی۔ اس گھر کو، اس آنگن کو اس نے اللہ کی محبت میں پل بھر میں چھوڑ دیا تھا، اور اللہ اپنی راہ میں قربانی دینے والوں کو دوست اور محبوب رکھتا ہے۔ لکشمی اور رام داس نے بین کرنے شروع کر دیے تھے، جبکہ راجہ گنگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ساری اکڑ پھو نکل گئی تھی۔ ان لوگوں کے بین سن کر محلے دار اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ کسی کو بھی کچھ بتانے سے گریز کر رہے تھے، کیونکہ اس محلے میں مسلمانوں کی 99% آبادی تھی۔ مگر پھر بھی بہت اصرار پر لکشمی نے روتے ہوئے بتایا کہ قادر علی ہجڑے فقیر نے ہماری رانی کو مسلمان کر دیا ہے۔ لوگوں کو اس کے رونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی، مگر اکٹھے ہونے والے نوجوانوں نے یہ سن کر پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے ان کے دل دہل گئے۔ وہ رو دھو کر خاموشی سے اندر آ کر بیٹھ گئے، جبکہ فاطمہ کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ قادر علی تو گھر پر نہ تھا۔ محلے کے امیر کبیر لوگوں نے فاطمہ کو روٹی اور کھانے پینے کا بندوبست کیا تھا، بلکہ ہر روز کھانا بھی پہنچانے کی ذمہ داری لے لی تھی۔
ان کی آنکھوں سے شکرانے کے سجدے ٹپک رہے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اس مذہب کو اپنانے کے بعد اتنی محبت اور خلوص ملے گی۔ اسے مرشد کی بات یاد آ رہی تھی، اس نام کے صدقے تم دیکھنا اللہ تم پر کتنی مہربانی کرے گا۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ شادی کے معاملے میں لڑکی اور لڑکے کو ایک دوسرے کی بابت پوچھ لینا چاہیے۔ اس معاملے میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر لڑکی راضی ہے اور اس کے گھر کا کوئی اہم فرد اس معاملے میں وکیل بننے کو تیار ہے تو میں تمہاری ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت سے۔ قادر علی اس وقت فیض الحسن اور صفدر حسین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تینوں اس وقت صفدر حسین کے گھر میں تھے۔ فیض الحسن نے قادر علی کو تمام باتیں سنا دی تھی۔ قادر علی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خاص کرم نوازی ہے کہ اس رحمان اور رحیم نے تمہیں اپنے عشق کی سند عطا کی ہے۔ اس نے تمہیں اس کام کے قابل سمجھا اور چنا۔ میں بد نصیب ہوں کہ دنیاوی عشق نے مجھے چن لیا۔ فیض الحسن کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ نماز ظہر کی اذان سن کر قادر علی نے خود بھی وضو کیا اور انہیں بھی وضو کی تلقین کی۔ ان تینوں نے مل کر نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے گن گائے۔ اب انہیں ملک عنایت کا انتظار تھا۔ آج اور اس وقت ہی ان کو پہنچنا تھا۔ قادر علی، تم میرے بڑے ہو اور میری جگہ تم نے بات کرنی ہے۔ فیض الحسن نے قادر علی کو بڑے بھائی کا عہدہ دے دیا تھا۔ گیٹ پر دستک کی آواز سن کر فیض الحسن جلدی جلدی باہر کی جانب لپکا۔ گیٹ کھلا تو سامنے ان ملک عنایت کو دیکھ کر مسکرا پڑا۔ اس نے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ فکر مندی کے آثار چہرے پر لیے اندر داخل ہوئے۔ وہ گھر کو دیکھ رہے تھے۔ صفائی ستھرائی کا انتظام دیکھ کر ان کے چہرے پر پسندیدگی جھلکنے لگی تھی۔ گھر اگرچہ ان کے محل کی نسبت بہت ہی چھوٹا تھا مگر طریقہ اور سلیقہ گھر کی ایک ایک اینٹ سے جھلک رہا تھا۔ وہ صحن میں بیٹھ گئے تھے۔ صفدر حسین نے کرسیاں بچھا دی تھی۔ قادر علی کا تعارف بھی کروا دیا گیا تھا۔ ملک عنایت کی گرما گرم چائے اور سموسوں سے تواضع کی گئی تھی۔ یہ سب ان کی آمد سے پہلے ہی صفدر حسین کے پلان کا حصہ تھا مگر عنایت علی کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی دیکھ کر قادر علی بول پڑا۔ ملک صاحب، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کی کائنات میں کسی کو بھی کسی پر برتری حاصل نہیں ہے مگر سب سے افضل میرا چھوٹا بھائی ہے اور ماہ نور میری چھوٹی بہن جیسی ہے۔ رشتے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر طے کر کے ان کے جوڑے بنائے ہوتے ہیں اور سب سے خوبصورت جوڑا وہی ہوتا ہے جس میں والدین اور بہن بھائیوں کی رضامندی کے علاوہ اس جوڑے کی بھی مرضی اور پسندیدگی کو عمل دخل ہو۔ میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں مگر رحمان بھائی اس شادی کے سخت خلاف ہے کیونکہ ان کی نظر میں فیض الحسن ملازم اور ڈرائیور ہے۔ اس کی حیثیت ہمارے برابر نہیں ہے۔ گھر میں کوئی بھی یہ نہ چاہے گا کہ ان کا ملازم ان کا داماد بنے۔ ملک عنایت نے اپنی پریشانی واضح کی تو قادر علی مسکرانے لگا۔ وہ صرف ملک رحمان کی ہی بہن نہیں ہے، آپ کی بھی ہے اور پھر اس تمام جائیداد کی وارث بھی ہے جس پر تم لوگ رہتے ہو۔ وہ بالغ ہے۔ قانون اور شریعت ایک بالغ کو اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر تم لوگ اس کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرو گے۔ قادر علی کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ اگر وہ خودکشی کر لے تو لوگوں کو برادری کو کیا جواب دو گے؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ باعزت طریقے سے اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ باعزت زندگی گزارے اور تمہاری بھی عزت رہ جائے؟ مگر رحمان بھائی کو کون سمجھائے گا؟ وہ قادر علی کی مدلل گفتگو سے قائل تھے۔ آپ سمجھائیں گے؟ قادر علی نے بال عنایت علی کے کوٹ میں پھینک دی۔ میں؟ وہ حیرانگی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے مگر پھر دوسرے ہی لمحے قادر علی کا اشارہ پا کر بیٹھ گئے۔ میری ایک بات کا جواب سوچ سمجھ کر دینا ملک صاحب، قادر علی نے کہا تو عنایت علی کے ساتھ ساتھ فیض الحسن اور صفدر حسین بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم ماہ نور سے کتنا پیار کرتے ہو اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میرے پاس آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ لاچارگی سے بولے۔ ماہ نور نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں اسے مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اپنی بہن سے اتنا ہی پیار ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھے بیٹی نہ دے
تاکہ میں ماہ نور کو ہی بیٹی سمجھتا رہوں اور اس کی خواہشات کی تکمیل کرتا رہوں۔ ملک عنایت آبدیدہ ہو گئے تھے۔ آپ کو اس بیٹی کے پیار کے لیے اپنے سٹیٹس اور شان کی قربانی دینا پڑے گی۔ قادر علی کی آواز نے ملک عنایت کی آنکھوں میں جھلکنے والے موتی ان کی جھولی میں گرا دیے۔ بیٹیاں اور بہنیں پرائی امانتیں ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن انہیں بابل اور بھائیوں کا گھر چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ عنایت علی، ہمیں بتاؤ، تم ماہ نور کو کب یہاں لا رہے ہو؟ قادر علی کی بات سن کر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہاں؟ مگر کس لیے؟ رحمان بھائی سے بات کر کے دیکھ لو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم مختصر سی بارات لے کر تمہارے محل میں آئیں گے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو تمہیں اپنی محبت اور پیار کا امتحان دینا ہوگا۔ تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تم ماہ نور سے کتنا پیار کرتے ہو۔ ہمیں دن بتا دینا، ہم یہاں تمہاری موجودگی میں ماہ نور اور فیض الحسن کا نکاح کروا دیں گے، باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دو۔ قادر علی خاموش ہوا تو ملک عنایت اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ نہ جانے کون سی بات تھی کہ قادر علی کا لہجہ ملک عنایت کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ کوئی بھی بات کیے بغیر اٹھ کر بوجھل سے قدموں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ میرے مالک، اگر فیض الحسن اور ماہ نور کی محبت میں پاکیزگی اور سچائی ہے تو ان پر مہربانی فرما اور اس مبارک کام کو اپنی رحمت سے جلد از جلد پایۂ تکمیل پہنچا۔ آمین۔ قادر علی نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور باہر جانے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ قادر علی، کہاں جا رہے ہو؟ فیض الحسن کی آواز پر وہ مڑ کر دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں میری ضرورت تھی، میں آ گیا، اب کسی اور کو میری ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں، مگر تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ناشتے کی میز پر قصر ماہ نور کے سبھی افراد جمع تھے۔ پرسکون ماحول میں ناشتہ ہو رہا تھا۔ راجو اور ملکہ ایک طرف باادب کھڑے تھے۔ ماہ نور اپنی پلیٹ میں رکھے ہوئے سلائس کے ایک پیس سے کانٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سبھی اس کی اندرونی کیفیت سے واقف تھے۔ اس کے دل کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کا فیض الحسن اس سے جدا ہو گیا تھا۔ اس کی نیندیں، بھوک، پیاس، سب کچھ لٹ چکا تھا، مگر رحمان بھائی کے حکم کی بنا پر سبھی ممبران کو اکٹھے کھانا اور ناشتہ کرنا ہوتا تھا۔ یہ اس محل کا دستور اور قانون تھا۔ ملک عنایت نے راجو اور ملکہ کی طرف دیکھا اور اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ملک عنایت نے کبھی بھی بڑے بھائی کے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرأت نہ کی تھی۔ اب بھی ان کا حوصلہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ رحمان بھائی سے ماہ نور کے متعلق بات کریں گے، مگر جب ان کی نظر ماہ نور کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی اور غمگین آنکھوں کی طرف جاتی تو وہ تڑپ کر رہ جاتے تھے۔ انہیں قادر علی کے الفاظ یاد آ رہے تھے، اگر اس نے خودکشی کر لی تو کیا کرو گے؟ پھر تمہاری حیثیت اور تمہارا سٹیٹس کام آئے گا؟ وہ لرز کر رہ گیا۔ رحمان بھائی، انہوں نے حوصلہ کر کے بڑے بھائی کو متوجہ کیا اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ملک عنایت ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے رحمان بھائی بول پڑے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ ہم نے بابا کی وفات کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ حیرانگی سے عنایت علی کو دیکھنے لگے۔ ہمیشہ آپ کے فیصلوں پر سر جھکایا اور کوشش کی ہے کہ آپ کی فرمانبرداری میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہے تھے، جبکہ رحمان بھائی نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے پوری توجہ سے ان کی طرف متوجہ تھے۔ اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو مانو کی شادی کر دی جائے۔ وہ جلدی بات کر گئے تھے۔ گھر کے دوسرے افراد نے بھی سکون کی سانس خارج کی تھی۔ میں نے تایا جی سے کہہ دیا ہے، وہ اگلے ماہ دن اور تاریخ طے کرنے آ رہے ہیں۔ رحمان بھائی نے ماہ نور اور عنایت علی کے دل پر بم گرایا اور کرسی پیچھے گھسیٹ کر جانے لگی۔ آپ نے میری بات پوری نہیں سنی؟ عنایت علی کی اس جرأت پر رحمان بھائی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تو پھر کھل کر ایک ہی سانس میں کہہ ڈالو، کیونکہ میں کہاوتوں اور پہیلیوں میں باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میں پسند کرتا ہوں۔ میں تایا جی کے گھر مانو کی شادی کے خلاف ہوں۔ عنایت علی نے بہن کی وکالت میں تمام الزام اپنے سر لے لیا تھا، مگر گھر کے تمام افراد اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ماجی کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ رحمان بھائی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ عنایت علی کی طرف بڑھے تو عنایت علی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔
بابا کی وفات کے بعد میں نے تمہیں ہر خوشی اور سکھ دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، مگر آج تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ تم آج تک میرے فیصلے کے مخالف تھے۔ ان کی آنکھیں شعلہ بنی ہوئی تھی اور زبان انگارے برسا رہی تھی۔ اور کس کس کو اعتراض ہے اس شادی پر؟ وہ گھوم کر ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ وہ چلتے ہوئے ماہ نور کے قریب آئے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، عنایت علی کے منہ میں تمہاری زبان ہے، یہ میں بہتر جانتا ہوں، مگر یاد رکھو مانو، میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تم لوگ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل نہیں کر سکتے۔ اب وہ گھوم کر عنایت علی کے سامنے آ گئے۔ جو کہہ دیا ہے وہ کرنا پڑے گا، اور وہی ہوگا۔ وہ جانے لگے تو مانو کی آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ میں مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی۔ وہ ایک بار پھر مڑ کر اس کے پاس آئے۔ مجھے تمہاری خودکشی پر بہت خوشی ہوگی، کیونکہ تم خاندان کے وقار اور مرتبے کو بلند کر جاؤ گی۔ وہ مڑ گئے، لیکن کوئی بات رہ گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں گھومے اور ماہ نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بولے، کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اتنی پیاری دنیا اور اتنی آسائشیں ایک ملازم کے لیے چھوڑ کر کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ موت کو گلے لگائے؟ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے اور مانو روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب اوپر بھاگ گئی۔ گھر کے تمام فرد دنگ حالت میں پریشان کھڑے تھے کہ یکدم دھم کی آواز نے انہیں لان کی طرف متوجہ کر دیا۔ ساتھ ہی مالی اور ملکہ کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ مانو بی بی نے خودکشی کر لی، صاحب جی، صاحب جی، مانو بی بی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی ہے۔ ملکہ چیخ چیخ کر انہیں پکار رہی تھی، خون نکل رہا ہے، جلدی کرو، جلدی کرو۔ ملکہ کی چیخوں پکار نے ان کے دل دہلا دیے تھے۔ وہ سبھی ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو ماں جی کی چیخ نکل گئی۔ ماہ نور خون میں لت پت لان کی گھاس پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ وہ چھلانگ لگاتے ہوئے سیدھی لان میں نہ گری تھی، بلکہ راستے میں بالکنی کی دیوار سے ٹکرا گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ ملک رحمان سب سے پہلے ماہ نور کے پاس پہنچے تھے، باقی لوگ حیرت کی وادی میں گم تھے۔ ایک نظر میں تو لگتا تھا کہ ماہ نور اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، مگر رحمان بھائی کو ہوش آیا۔ وہ جلدی سے گاڑی لے کر آئے اور ماہ نور کو اس میں لٹایا، اور رحمان نے عنایت علی کو ساتھ لیا اور گاڑی بھگا دی۔ وہ قریبی ہسپتال جلد از جلد پہنچنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹرز نے پہلے تو کیس لینے سے انکار کر دیا، مگر ملک رحمان کے تعلقات نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ ماہ نور کو فوراً ایڈمٹ کرے۔ آکسیجن لگا دی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم ماہرانہ انداز میں ماہ نور کا معائنہ کرنے لگی۔ سر میں کافی چوٹ لگی تھی، آپریشن ہونا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی مہارت صرف کرنے لگے۔ گھر کے باقی افراد بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ماں جی روئے جا رہی تھی، عنایت علی کی آنکھیں بھی ڈبڈبا رہی تھی، مگر پتھر پر کوئی اثر نہ تھا۔ پریشانی ان کے چہرے پر بھی تھی، مگر خاندانی وقار، رعب اور دبدبا انہیں باقی تمام لوگوں سے منفرد رکھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ رحمان، میری بچی بچ جائے گی نا؟ ماں جی کی روتی ہوئی آواز نے عنایت علی کا بھی حوصلہ توڑ دیا۔ وہ بھی ہچکیاں لینے لگے۔ کچھ نہیں ہوگا مانو کو۔ رحمان ماں جی سے نظریں نہ ملا سکا۔ اگر کچھ ہو گیا تو؟ ماں جی اس سے آگے نہ سوچ سکی اور رحمان اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ اگر مانو کو کچھ ہو گیا تو سمجھے ایک بہن کے ساتھ بھائی بھی دفن ہوگا، عنایت علی نے رحمان بھائی کو کہا، اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ رحمان اندر سے ہل کر رہ گیا۔ اتنی دیر میں ایک ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا، اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ ماں جی اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکی، ڈاکٹر صاحب میری بچی کیسی ہے ڈاکٹر؟ مگر ڈاکٹر نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ماں جی کا دل دہل گیا، وہ کوئی بھی بری خبر سننے کو تیار نہ تھی۔ آئی ایم سوری ملک رحمان، آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے، شی از ایکسپائرڈ۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا تو ماں جی نے اسے روک لیا، جبکہ عنایت اور ملک رحمان اپنی اپنی جگہوں پر بت بن چکے تھے۔ آپ ذرا پھر سے دیکھیں، وہ زندہ ہے، میری مانو بلی زندہ ہے، میری مانو نہیں مر سکتی۔ ڈاکٹر صاحب پھر دیکھیے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اب ملک رحمان کی طرف بڑھی، انہوں نے رحمان کی قمیض پکڑ لی اور ان کی آنکھیں آنسوؤں کی برسات لگا رہی تھی۔ رحمان، میری بیٹی مجھ سے چھن گئی ہے، اس کی ذمہ دار تم ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے اسٹاف کو بلا کر انہیں سنبھالنے کو کہا اور خود جانے لگے تو آپریشن تھیٹر سے ایک جونیئر ڈاکٹر نکلا۔
سر مریضہ زندہ ہے۔ اس نے سینئر ڈاکٹر کو پکارا تو وہ جلدی سے واپس مڑے اور آپریشن تھیٹر میں گھس گئے۔ عنایت علی کے چہرے پر آس و امید کی کرنیں پھوٹ پڑی، جبکہ ملک عبد الرحمن کے تنے ہوئے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر آسمان کی سمت دیکھا۔ ان کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ ملک عنایت ڈھیلے ڈھالے انداز میں دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ فیض الحسن ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اسے گزشتہ ایک دن سے ماہ نور کے بارے میں برے خوابوں نے گھیر رکھا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، اب بھی وہ ایسے ہی خواب سے بیدار ہوا تھا کہ کوئی اس کی ماہ نور کو اس سے جدا کر رہا ہے۔ ماہ نور ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، میں خودکشی کر لوں گی مگر فیض الحسن کے سوا کسی کی نہیں بنوں گی، مگر کوئی ظالم اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ فیض الحسن کی آنکھ اسی تکلیف دہ خواب کی بنا پر کھلی تھی، مگر اس نے غور کیا تو کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ فیض الحسن نے سمجھا کہ قادر علی آیا ہوگا۔ اس نے صفدر حسین کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اس نے آواز دی، کون ہے بھائی؟ میں عنایت علی ہوں، دروازہ کھولو۔ فیض الحسن دوسری طرف کی آواز سن کر گھبرا گیا تھا۔ عنایت علی اس وقت اس کی چوکھٹ پر نہ سمجھ آنے والی بات تھی۔ اس نے گیٹ کھول دیا۔ سامنے عنایت علی کھڑے تھے۔ انہوں نے گرم اونی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا اور ان کے پیچھے گلی میں کھڑی گاڑی فیض الحسن کو نظر آ رہی تھی۔ فیض الحسن انہیں راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا، مگر عنایت علی نے اسے اسی وقت اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا گیٹ کو اندرونی طرف سے آٹومیٹک لاک لگا کر ان کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ملک عنایت علی نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ان کا پراسرار رویہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اس سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہسپتال۔ مختصر سے جواب میں فیض الحسن کے خدشات چھپے ہوئے تھے۔ وہ تڑپ کر آگے کی طرف جھکا اور اس نے ملک عنایت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہسپتال؟ مگر کیوں؟ دل انجانے خوف کی گرفت میں تھا۔ کل ماہ نور نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ وہ شدید زخمی ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ اس وقت اس کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم ایک نظر اسے دیکھ لینا۔ ملک عنایت کی زبان نے اس کے خیالات اور خدشات کی تصدیق کر کے فیض الحسن کی دھڑکنیں بند کر دی تھی، مگر وہ اور فیض الحسن تیز چلتے ہوئے وارڈ تک پہنچے تھے۔ انہوں نے اشارے سے ماہ نور کے بیڈ کی طرف انگلی کی۔ فیض الحسن تقریباً بھاگتا ہوا ماہ نور کے بیڈ کے پاس پہنچا۔ وہ حیرت سے مجسمہ بنا ماہ نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سارا سر پٹیوں سے لپٹا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت ایسے تھی گویا کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے سدھ پڑی تھی۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ اس کا فیض الحسن آیا ہے۔ فیض الحسن کی آنکھوں سے دو آنسو نذرانے کے طور پر گر کر ماہ نور کے بدن پر پڑے ہوئے کمبل میں جذب ہو گئے۔ اس کے پاس اظہار کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ وہ ماہ نور کی محبت کو اس سے بڑھ کر اور کیا نذرانہ پیش کر سکتا تھا؟ وہ واقعی عظیم تھی۔ اس کی محبت اور چاہت، عقیدت اور احترام کی حدیں پھلانگ گئی تھیں۔ ماہ نور چاہے اور پوجے جانے کے قابل تھی۔ عنایت علی نے فیض الحسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب تم دونوں کو رحمان بھائی تو کیا موت بھی جدا نہیں کر سکے گی؟ وہ اسے دلاسا دے رہے تھے۔ تم دیکھنا کہ عنایت علی اپنی بہن کے لیے اپنا خاندانی وقار اور عزت و آبرو سب کچھ قربان کر دے گا۔ بس ایک بار ماہ نور کو ٹھیک ہو لینے دو۔ عنایت علی اسے باہر لے آئے تو اذان فجر ہونے لگی۔ عنایت بھائی، میں خود ہی گھر چلا جاؤں گا۔ آپ لگتا ہے رات بھر سوئے نہیں ہیں، آرام کر لیں۔ میں نماز کے بعد چلا جاؤں گا۔ فیض الحسن نے کہا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تم نماز گھر جا کر پڑھ لینا، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو قیامت ہی برپا ہو جائے گی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال سے نکل گئے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ فیض الحسن نے اپنی تسلی چاہی۔ مانو ابھی تک بے ہوش ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کے سر کا آپریشن کر دیا ہے۔ 2 دن تک ہوش آ جانا چاہیے، ورنہ عنایت علی خاموش نہ ہوئے تھے کہ بےتاب و بے قرار عاشق کی زبان سے ورنہ کیا ہوگا نکلا۔ ورنہ دوسرا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر مانو بالکنی کی دیوار سے نہ ٹکرائی
होती तो चोट कम लगने के अमकानात थे। उसका सर बालकनी की दीवार से टकरा गया तो उसका जिस्म घूम गया। वो सीधी ज़मीन पर आकर गिरी है, ज़्यादा चोटें अंदरूनी तौर पर है, तुम ही दुआ करो। वो ये बातें करते हुए घर तक पहुंच गए थे। इनायत भाई, मानो का ख्याल रखना, मैं परवरदिगार से दुआ करूंगा। वो उदासी की तस्वीर बना हुआ था। इनायत अली ने असबाब में सर हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बोझल कदमों से गेट को चाबी लगा रहा था। एक चाबी इसके पास और एक सफदर हुसैन के पास थी। वो अंदर दाखिल हुआ और वजू करके रब्बे करीम की हम्द सना बयान करके सजदे में गिर गए। गिरकर अपना मद्दुआ आंसुओं की ज़बान में अदा करने लगा। इसकी आंखों ने बरसात कर दी थी, जाए नमाज गीली हो गई थी। उसके हर सू से रब्बे करीम के सामने माह नूर की ज़िंदगी के लिए इल्तिजा निकलती थी। इसकी हर हिचकी में माह नूर की ज़िंदगी और सलामती की दुआ करती थी। इसकी हर धड़कन अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर माहिनूर की लंबी उम्र के लिए दुआ गो थी। उसकी हर सांस माहिनूर को लगने के लिए बेचैन और बेकरार हो रही थी। वो कितनी ही देर सजदे में पड़ा रहा। रब्बे ताला को इसका गिड़गिड़ाना, इसका रोना, इसकी इल्तिजाएं, उसकी दुआएं, उसकी फरियादें, उसकी बेकरारी व बेचैनी अदा बनकर भाग गई थी। माहिनूर को होश आ गया था। उसने धीरे से आंखें खोली और दर्द की शिद्दत से फिर बंद कर ली। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने एहसासात को मुज्तमा करके माहौल का अंदाज़ा करना चाहती थी। उसके जिस्म के हलचल ने स्टाफ नर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो वो फ़ौरन डॉक्टर्स को बुलाकर लाई। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इनायत अली को मुबारकबाद दी। मलिक साहब मुबारक हो, उनको होश आ गया है। अब उन्हें ज़्यादा बोलने पर ज़्यादा बोलने से परहेज़ करना होगा, बल्कि आप लोग इनसे बातें ना करें, बस अब उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दें। डॉक्टर ने आखिरी अल्फाज स्टाफ से कहे और मलिक इनायत को लेकर वार्ड से बाहर आ गए। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वरना हमारी दवाएं और तजुर्बा सबसे बेकार हो गया था। मेरे करियर में ये पहला केस है कि कोई मरीज़ मुकम्मल एक्सपायर होने के चंद लम्हों बाद ज़िंदा हो गया हो। यकीनन इस दुनिया में अल्लाह की ज़ात अपने हर जगह होने के मौजज़ात दिखाती है। डॉक्टर ये कहकर आगे बढ़ गया। इनायत अली की आंखों से दो आंसू रब्बे करीम को शुक्राना पेश करने के लिए बह गए। माहिनूर को कमरे में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टरों ने माहिनूर को इसका नाम लेकर पुकारा तो उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही है तो अपने हाथों को जंबिश दे। डॉक्टर की आवाज़ पर माहिनूर ने अपने हाथों को धीरे से हिलाया तो डॉक्टर ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि जिस तरह सर पर चोट की नौयत थी, इससे डर था कि कहीं वो अपना जहनी तवाज़ुन ना खो दे या फिर अपनी याददाश्त ना खो दे, मगर खैर आफियत ही थी। डॉक्टर अपनी तसल्ली करके जा चुका था। मलिक इनायत चलते हुए इसके बेड के पास बेंच पर बैठ गए। माहिनूर की आंखें बंद थीं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो वो चौंक गई। मानो इनायत भाई हूँ, पहचाना मुझे। उनकी आवाज़ बहन की हालत देखकर रंध हो गई थी। जवाब में मानो ने उनके हाथ को थोड़ा सा दबाया, जिसका मतलब था कि वो अपने खून को पहचानती है। इनायत भाई खुशी से मुस्कुराए तो आंखें भी मुस्कुराने लगी। पगली, मुझे रुला दिया ना। वो अपने आंसू साफ करने लगे। इतना बड़ा कदम तुमने क्यों उठाया? वो खुद ही अजीब सी सिचुएशन से दो चार थे। ए अल्लाह ताला, तू बड़ा मेहरबानी करने वाला है। मेरी माबूद, मेरी बहन को मेरी ज़िंदगी भी लगा दे। इसके होठों पर सदा कलियां और फूल हंसी बनकर खिलते रहे। उन्होंने मुंह ऊपर उठाकर दुआ की और आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गए। मौसम की तब्दीली होने वाली थी। चंद दिनों में ही यख्तबस्ता हवाओं का जोर टूट गया था, मगर सर्दी अभी बदस्तूर मौजूद थी। फैजुल हसन और सफदर हुसैन अपने अपने बिस्तर में पड़े हुए थे। सफदर हुसैन गुज़िश्ता दो दिनों से हर रोज़ अस्पताल जा रहा था। वो किसी न किसी बहाने माहिनूर को देख आता था और आकर फैजुल हसन को सारी बात तफसीली तौर पर सुनाता था। डॉक्टरों के आने जाने के औकात कार और फिर मानो के पास किस वक्त में कौन कौन होता है, उसे तमाम तफसील चाचा को बताती थी। अब वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। चाचा, तुम भी मानो चाची से मिल सकते हो। उसने ये कहा तो फैजुल हसन फुदक कर अपने लिहाफ से निकलकर उसकी चारपाई पर जा बैठा। वैसे चाचा, मैंने चाची को अब तक जितना भी देखा है बस ठीक ही है। इसकी त्योरी चढ़ी देखकर फैजुल हसन बावला हो गया। क्या मतलब कि जितना भी देखा है? ओ चाचा,
اس کے چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی ہے، اس کا مکمل چہرہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ صفدر حسین بڑے بزرگوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ اچھا، اب ذرا غور سے سن چاچا۔ صفدر حسین نے اسے اشارے سے کان اپنے منہ کے پاس لانے کو کہا تو تجسس کے مارے فیض الحسن نے اپنا کان آگے بڑھا دیا۔ صفدر حسین اس کے کان میں خسر پسر کرنے لگا تو فیض الحسن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کا منہ بھی حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے نکل گیا تھا، جسے صفدر حسین نے اپنے ہاتھ سے بند کیا تھا۔ تم ایسا کر سکتے ہو؟ ہاں، اور اس طرح کر سکتا ہوں کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ صفدر حسین کے لہجے میں اعتماد تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اوکے، اب اللہ کو یاد کرو اور صبح بات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے لحاف اپنے منہ تک کھینچ لیا۔ فیض الحسن کو اس کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا تھا۔ وہ اس خیال سے ہی مسرور و شاداں تھا کہ کل صبح وہ اپنی ماہ نور کا جی بھر کر دیدار کرے گا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ماہ نور ٹھیک ہونے کے بعد کیا عنایت علی ان دونوں کی شادی کرا سکیں گے، اور وہ کیسے صفدر حسین نے اسے کیا آئیڈیا دیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے، سارے سوالات کا جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔